ادرک کا استعمال ضروری ہے۔ میں تو ایسے مریض کے لیے کہوں گا کہ آپ اس طرح کریں کہ ادرک مسلسل استعمال کریں۔ جب بھی آپ نے کھانا کھانا ہے، آپ کے کھانے کے اندر اگر مقدار اس کی کم ہے تو جب کھانا کھانے لگیں تو ادرک کے چھوٹے چھوٹے پیس کاٹ کے رکھ لیں، بطور سلاد استعمال کریں۔ اس طرح کالی مرچ کا استعمال بہت ضروری ہے۔ ہلدی آپ کے سالن میں زیادہ مقدار میں ہونی چاہیے، اس سے بھی بڑی جلدی فائدہ ملے گا۔ مسلسل اگر آپ استعمال نہیں کر سکتے تو بازار سے سوکھا ہوا ادرک سونڈ کے نام سے ملتا ہے، آپ سونڈ لے لیں، پیس لیں، پاؤڈر بنا کے رکھ لیں اور اس کے بلا شبہ کیپسول بھر لیں۔ وقتاً فوقتاً دن میں 2 یا 3 مرتبہ یہ ایک تھوڑی تھوڑی ڈوز لے لیں۔ یہ پورے جسم کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جہاں جہاں بھی کھچاؤ ہے، کھچاؤ ختم ہوگا۔ غذا کے ذریعے سے ہی کھچاؤ ختم ہوگا۔ مریض کا نام باسط، عمر 35 سال، ٹانگوں میں شدید درد، ٹخنوں کے جوڑ میں شدید درد، پاؤں پہ چلنے سے قاصر ہوں، تھوڑا سا کام کرنے سے بازو سن ہو جاتے ہیں، پٹھوں میں کھچاؤ بہت زیادہ ہے، رہنمائی فرمائیں۔ وزن 58 سے 60 کلو کا رہتا ہے۔ اس نوجوان کا جو کیس ہے یہ تشنج کا کیس ہے۔ میں اس کے لیے جو ڈائٹ پلان پیش کرتا ہوں وہ تمام احباب، وہ تمام مریض جن کے ساتھ اس سے ملتے جلتے کیسز ہیں، وہ ہماری بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق عمل کر لیں تو ان کو بڑی ہی آسانی سے فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے ایسا مریض ٹھنڈے پانی سے پرہیز کرے، کیونکہ برف والا یا ٹھنڈا پانی پینے کی وجہ سے فوراً جسم کی رگیں وہ تناؤ میں آ جاتی ہیں، کھچاؤ میں آ جاتی ہیں۔ ٹھنڈا پانی، ٹھنڈے مشروبات، برف والا پانی، ان سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ وہ چیزیں جو بلغمی رطوبات پیدا کرتی ہیں ان سے پرہیز کر لیا جائے، مثلاً دودھ والی چیزیں، لسی، اور اس طرح بادی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، بالخصوص چاول، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جتنی بھی تیزابیت پیدا کرنے والی بادی جو چیزیں ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے، مثلاً آلو، مٹر، گوبھی، چاول، بیکری کی اشیاء، چائے، ان سے پرہیز کر لیا جائے۔ تو پرہیز کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ مرض آگے نہ بڑھے، مرض جہاں ہے اس سے آگے نہ بڑھے۔ اور مرض کے خاتمے کے لیے جو چیزیں مفید ہو سکتی ہیں، سب سے بہترین ٹاپ لسٹ جو چیز ایسے مریض کا علاج بن سکتی ہے نا، وہ زیتون کا تیل ہے، دیسی گھی ہے، شہد ہے، بادام روغن ہے۔ ان میں سے جو بھی چیز میسر ہو سکتی ہے اس کو وقتاً فوقتاً خالی پیٹ استعمال کیا جائے، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ شہد، خالص شہد اور خالص زیتون کا تیل 2 چمچ لے کر مکس کر کے صبح نہار منہ یہ استعمال کیا جائے، شام کو کھانا کھانے سے 1-2 گھنٹے پہلے اس وقت یہ کھا لیا جائے، اس سے بھی بڑی جلدی فائدہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ باقی غذاؤں میں سے بادام کا حلوہ جو عموماً میں بتایا کرتا ہوں، بادام کوٹ کر یہ دیسی گھی کے اندر ہلکے سے فرائی کر لیں، شہد ہے تو شہد شامل کریں، یہ استعمال کرنے سے بھی فائدہ ہوگا۔ بادام ثابت یہ بھی ٹھیک ہیں، بادام ثابت دیسی گھی کے اندر فرائی کر لیے جائیں، ہلکے سے پھول جائیں گے، اور چینی ڈالنا چاہیں تو چینی ڈال لیں، یہ استعمال کریں، اس سے بڑی جلدی فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ادرک کا استعمال ضروری ہے۔ میں تو ایسے مریض کے لیے کہوں گا کہ آپ اس طرح کریں کہ ادرک مسلسل استعمال کریں۔ جب بھی آپ نے کھانا کھانا ہے، آپ کے کھانے کے اندر اگر مقدار اس کی کم ہے تو جب کھانا کھانے لگیں تو ادرک کے چھوٹے چھوٹے پیس کاٹ کے رکھ لیں، بطور سلاد استعمال کریں۔ اس طرح کالی مرچ کا استعمال بہت ضروری ہے۔ ہلدی آپ کے سالن میں زیادہ مقدار میں ہونی چاہیے، اس سے بھی بڑی جلدی فائدہ ملے گا۔
اور ایک اور نسخہ وہ بھی اس کے لیے بہت ہی کارگر ثابت ہوگا، وہ کیا ہے؟ اجوین دیسی کا قہوہ، اجوین دیسی اور پودینہ خشک، 2 چیزوں کا قہوہ اس کے لیے مفید ہے۔ میتھی کا سالن وہ بھی اس کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ گوشت کھانا چاہتے ہیں تو چھوٹا گوشت آپ کے لیے مفید ہو سکتا ہے، بڑے گوشت سے مکمل پرہیز کریں، بیکری کی اشیاء سے مکمل پرہیز کر لیں۔ اجوین دیسی اور خشک پودینہ 2 چیزوں کا قہوہ دن میں 3 مرتبہ وقتاً فوقتاً استعمال کرتے رہیں۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، گرمی کا موسم ہے تو اجوین کی مقدار تھوڑی سی کم رکھیں، اور پودینہ، سبز پودینہ، خشک پودینہ، اس کی مقدار تھوڑی سی بڑھا کر رکھیں۔ اس کے علاوہ پھلوں میں سے کھجور بہت مفید ہے۔ آم، اگر اس موسم میں اگر آپ کو آم آسانی سے میسر ہو سکتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ آم کھائیں۔ آم زیادہ استعمال کرنے سے بھی یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اور ادرک مسلسل اگر آپ استعمال نہیں کر سکتے تو بازار سے سوکھا ہوا ادرک سونڈ کے نام سے ملتا ہے، آپ سونڈ لے لیں، پیس لیں، پاؤڈر بنا کے رکھ لیں، اور اس کے بلا شبہ کیپسول بھر لیں۔ وقتاً فوقتاً دن میں 2 یا 3 مرتبہ یہ ایک تھوڑی تھوڑی ڈوز لے لیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو میں نے ذکر کی ہیں، یہ ساری چیزیں رگوں کو نرم کرتی ہیں، تشنج کو ختم کرتی ہیں، کھچاؤ کو ختم کرتی ہیں۔ یہ پورے جسم کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جہاں جہاں بھی کھچاؤ ہے، کھچاؤ ختم ہوگا، غذا کے ذریعے سے ہی کھچاؤ ختم ہوگا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں اس حوالے سے کوئی اور غذا، تو پھلوں میں جو چیزیں میں نے بتائی ہیں اس کے علاوہ کھجور وہ ضرور استعمال کریں۔ کھجور ایک خشک سی کھجور ہوتی ہے جسے ایرانی کھجور کہتے ہیں، وہ نہیں، نرم کھجور جو میٹھی کھجور ہے وہ استعمال کریں، اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ دیسی مرغی کا انڈا میٹھا بنا کر اگر وہ کھایا جائے اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ یہ ساری چیزیں تشنج کے عارضے کو ختم کرتی ہیں۔ آپ یہ چیزیں استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔